لسٹ ٹو لو ایپیسوڈ 12 ناول بائی منہا خان۔ اپنے باپ کو فون کرو اور ایڈریس پوچھو۔ چلو، اس کا کندھا تھامتے ہوئے دراب نے اسے حکم دیا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ نازنین کا یوں برتاؤ کرنا اسے پگھلا رہا تھا۔ دراب نے اسے تھاما اور اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ نازنین نے اپنی ٹانگوں کو بازو کے گھیرے اور سر کو گھٹنے میں دے کر رونے لگی۔ میں بالکل نہیں کال کروں گی، آپ انہیں مارنا چاہتے ہو، اس کی ایک ہی بات تھی۔ نازو، میری بات سنو تو صحیح ایک بار۔ دراب نے نہایت نرمی سے اس کی گال تھامی۔ نہیں، آپ انہیں مار دو گے۔ دراب نے اسے اپنی گود میں لیا۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارا باپ بے قصور ہوا تو اسے چھوڑ دوں گا، نہیں ماروں گا، دراب نے ایک ہی سانس میں کہا۔ نازنین اس کی بات سن کر چپ ہوئی۔ وٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ یس، اگر مجھے معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دراب نے اطمینان سے کہا۔ سچی؟ نازنین کو یقین نہ ہوا۔ ہاں، لیکن وہ بے قصور نہیں ہے، دراب نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، وہ ہیں۔ آپ پھر سے پتہ لگواؤ نازو، انہوں نے ہی بم فٹ کروایا تھا، دراب نے پہلے سے اونچی آواز میں کہا۔ نہیں کروایا۔ اپنے چھوٹے ہاتھ سے اس کا سینہ پیٹنے لگی تھی۔ اچھا، وعدہ کرتا ہوں نا، کچھ نہیں کروں گا میں، پھر سے پتہ کرواؤں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑے تھے۔ وعدہ؟ نازنین شاک ہوئی کہ اگر وہ قصوروار ہوا تو تم مجھے انہیں مارنے سے نہیں روکو گی۔ دراب نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ اوکے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے انسان ہیں، کچھ سوچ کر نازنین نے کہا۔ اوکے، پرامس۔ پرامس۔ نازنین نے اپنے لب دراب کی گال پر رکھے تھے۔ دراب مسکرایا تھا۔ اس نے نازنین کی پٹی ہوئی آنکھوں پر اپنے لب رکھے، اس کے بعد نازنین کی ناک کو چھوا اور پھر دونوں گال پر لب رکھے، اس کے بعد رک گیا۔ یہ تو رہ گیا۔ نازنین نے اپنے ماتھے پر انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا، ابھی تو بہت ساری جگہ رہتی ہے، دراب کا مطلب سمجھ کر نازنین نے شرما کر اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ لو، کر لیا ادھر بھی کس، دراب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں تھک گئی ہوں۔ نازنین کو ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، ادھر سو جاؤ، میں لنچ کے لیے اٹھا دوں گا۔ نازنین دراب کے روم میں تھی۔ دراب نے اس پر بلینکٹ کیا اور آفس کے لیے نکلا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہاشم نے سیکیورٹی پلان کے تحت دراب کے روم میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جیسے ہی وہ روم میں گیا تو نازنین کو سوتے ہوئے پایا۔ واو، بیوٹی کوئن ادھر ہے، ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا۔ ذرا نزدیک جا کر دیکھتے ہیں۔ وہ اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ واو، اس کی آنکھ پر تو پٹی ہے، یہ موقع اچھا ہے۔ اس نے نازنین کی گال پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ حوث سے بھرا ہاتھ اب اس نے گردن پر رکھا تھا۔ نازنین اپنی نیند کی وجہ سے تھوڑی ہی ہلی تھی، جیسے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے اٹھ کر ہاشر کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ کون ہے؟ نازنین چلانے لگی تھی۔ ہاشر وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، یہ میرا خواب تو نہیں تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دراب واپس آیا تھا۔ نازو، دراب نے اسے آواز لگائی۔ سر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نازنین اس کے گلے لگی تھی۔ کیوں؟ دراب نے اس کی بے چینی دیکھی۔ سر، ادھر کوئی آیا تھا، اس نے مجھے ٹچ کیا۔ کیا؟ نازو، ادھر فل سیکیورٹی ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ اچھا، لیکن کچھ نہیں، میں بہت تھک چکا ہوں۔ دراب نے اسے خود سے الگ کیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم جاگ رہی ہو؟ دراب نے اس سے پوچھا جو حرکت کر رہی تھی۔ ہاں، وہ کسی اور خیال میں گم تھی۔ کوئی بات نہیں، دوائی کا اثر ہوگا۔ اوکے، نازنین نے مختصراً کہا۔ دراب نے اس کی بے چینی نوٹ کی تھی۔ اس کی گردن پر دراب کی نظر پڑی تھی، جدھر پسینے کی بوندیں واضح تھیں۔ یہی دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ نازنین کی گردن میں چھپایا تھا۔ سر، نازنین نے سسکی لی۔ پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ کرنے دو، دراب نے اپنے لب اس کی شہرک پر رکھے تھے۔ لیکن نازنین کچھ کہنے والی تھی جب دراب کے ہونٹوں نے اس کے لفظوں کو باہر آنے سے روک دیا تھا۔ نازنین رات اپنے روم میں گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے اگلے دن آنکھ کھلی تو دراب اس کے ساتھ تھا۔ سر درد ہو رہا ہے۔ نازنین نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں پا رہی۔ دراب اٹھا تو اس کی نظر نازنین کی گردن پر گئی، جدھر کل رات کی جسارتوں کے نشان واضح تھے۔ آپ بہت برے ہیں سر، دیکھیں درد ہو رہا ہے۔ نازنین نے روحان سی شکل بنائی۔ دیکھو، تھوڑا سا پیار کیا پھر بھی درد، آگے سے شکوہ ملا۔ ہو رہا ہے درد، اب کیا کروں میں؟ نازنین تنگ آ گئی۔ دراب نے آگے بڑھ کر ان نشانوں پر اپنے ہونٹ کے ذریعے مرہم لگایا تھا۔ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو، تمہیں آج دوبارہ بات دینا ہے، دراب نے شرارتاً کہا۔ وہ شرمانے لگی، لیکن دراب کے آگے اس کی کہاں چلنی تھی۔
واش روم سے آ کر دراب اس کے لیے اپنی پسند کا شارٹ ڈریس لایا تھا جو اسے پہننے کو کہا اور خود اس کی پہننے میں مدد کی۔ اسے سخت ہدایت دینے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر سے نکل گیا ہے، کچل دو اس کو۔ جی سر۔ اس کی بات پر ٹرک ڈرائیور سے اسپیڈ تیز کی۔ دراب نے ٹرک کو فرنٹ مرر سے آتے دیکھا تو اس نے کار کی اسپیڈ تیز کی۔ اور گاڑی یہ تو تیزی سے پاس آتا جا رہا ہے۔ میں روڈ پہ ہوں، ٹرک والا مجھے مارنے کے لیے تیزی سے آ رہا ہے۔ ہاشم تو جلدی اس جگہ پہنچ۔ اس نے ہاشم کو جگہ بتائی۔ دراب تو لیفٹ ٹرن لے کر پل کراس کر وہ ٹرک پل کراس نہیں کرے گا، اس طرح بچنے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ ہاشم نے اسے ترکیب بتائی۔ دراب نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا اور ٹرک نے اس کا پیچھا کیا۔ اگلے ہی لمحے ہاشم اپنے 30 بندوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ دراب نے دیکھا تو ٹرک پل کراس نہ کر پایا اور اس طرح وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے لمبے راستے کی وجہ سے دیر سے جگہ پہنچنا پڑا تھا۔ پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ٹرک نہیں تھا۔ وہ ٹرک کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی آگے سے دھکا دینے سے اس کی گاڑی سامنے سے الٹی تھی۔ اس ٹرک سے دراب کی گاڑی کو دھکیلا تھا۔ کانچ کے ٹکڑوں سے دراب کا سر بری طرح کچل گیا تھا۔ ٹرک تھوڑا پیچھے ہو کر دوبارہ گاڑی کو الٹانا چاہتا تھا کہ یہ کرنے سے پہلے ہاشم وہاں پہنچا اور ڈرائیور کو شوٹ کیا۔ گولی ڈرائیور کو لگی اور مر چکا تھا لیکن اس کا پاؤں ایکسیلیٹر پر تھا جس کی وجہ سے ٹرک دراب کی کار سے دوبارہ ٹکرایا تھا، لیکن دراب اس بار ونڈو سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا جبکہ اس کے بعد ایک دھماکے سے ساتھ کار اور ٹرک کو لائٹ ہوئے تھے۔ ہاشم نے دراب کو دیکھ بھاگ کر اس کے گلے لگا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاشم نے دراب کا سر دیکھا اور اس کا ایک ہاتھ بھی زخمی تھا۔ فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ کیا وہ دوبارہ بچ گیا؟ ہاں، ہمارا پلان دوبارہ ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ اگلی بار اب میں خود جاؤں گا، راشد ملک چیخنے لگا تھا۔ لیکن انکل نہیں، اب دراب میرا شکار ہے جسے میں بے دردی سے ماروں گا۔ راشد نے آریان کی بات کاٹی۔ نازنین صوفے پر بیٹھ کر پپی کے سر کو سہلا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کوئی اس کے روم میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہے؟ حاشر اس کے بیڈ پر بیٹھا مزے سے نازنین کو گھور رہا تھا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ پپی اب بھونکنے لگا تھا کیونکہ اس نے حاشر کو دیکھا لیکن نازنین نے اسے چپ کروایا تھا۔ دراب نے ہاشم کو آرڈر کیا کہ پتہ لگوائے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اس کی ہتھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا اور حاشر کو آوازیں نکالنے دینے لگا۔ حاشر جو نازنین کے روم میں تھا فوراً وہاں سے بھاگا۔ جبکہ نازنین نے کسی کو بھاگتے ہوئے محسوس کیا تو خوف سے کانپنے لگی۔ کوئی تو تھا ادھر۔ حاشر بھاگ کر دراب کے سامنے کھڑا ہوا۔ کہاں تھے تم؟ دراب نے اس سے پوچھا۔ سر، چھت پر کچھ سیکیورٹی کے کام سے گیا تھا۔ اچھا، اب یہ فوٹو لو اور اس شخص کا پتہ لگاؤ کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ دراب نے اسے ڈرائیور کی تصویر دی۔ دراب نازنین کے روم میں گیا اور اسے آواز لگائی۔ دراب کو آتا محسوس کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ سر آپ آ گئے۔ دراب اس کے پاس بیٹھ کر اسے ہگ کر چکا تھا جو کہ اب رو رہی تھی۔ نازو، میں جب بھی گھر آتا ہوں تو تم رونے لگتی ہو، دراب نے شکایتی لہجے میں کہا۔ سر کوئی تو ہے ادھر۔ نازنین دوبارہ اپنا ڈر بتانے لگی۔ نازو دوبارہ شروع مت ہونا، دراب نے اسے روک دیا۔ نازنین کو اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا محسوس ہوا۔ جب وہ ناک کے پاس لے گئی تھی اسے اندازہ ہوا کہ وہ خون تھا۔ سر آپ کو چوٹ لگی؟ نازنین شاک تھی۔ ہاں، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کیا لگی تو نہیں؟ نازنین پاگلوں کی طرح دراب کا چہرہ اپنے ہاتھ سے چھونے لگی۔ کبھی اس کے سینے کو ہاتھ سے محسوس کرتی تو کبھی اس کے بازو کو چیک کرتی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، پلیز ٹریٹ کر لو۔ نازنین نے دراب سے بینڈیج باکس لانے کا کہا اور دراب نے مرہم پٹی کی۔ نازنین نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ ہاں۔ دراب نے اسے دوبارہ اپنی گود میں لے لیا۔ پلیز سر، اب آپ میری بات سنیے۔ نازنین نے اس کے گال پر ہاتھ پھیر کر اس کی داڑھی کی چبھن کو محسوس کیا۔ جی بولیے۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر دراب نے کہا۔ سر، جب میں روم میں اکیلی تھی تو کسی کے قدموں کی آواز سنی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ بھاگ گیا، وہ جو کوئی بھی تھا۔ اچھا، تو یہ سچ ہے؟ دراب نے کافی سوچا۔ جی سر، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ سچ ہی ہے۔ اچھا، میں پتہ لگواتا ہوں، اب پہلے مجھے کس کرو۔ دراب نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ سن کر ہی نازنین شرمانے لگی تھی جب دراب نے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں جوش سے سراب کیا تھا۔ جنونی انداز سے وہ نازنین کی گردن پر جھکا تھا اور جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کی مہر چھاپ رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے کچھ اور کرتا جب فون بجا تھا۔ نازنین کو بیڈ پر لٹا کر اس نے کال سنی۔ ہاں ہاشم، کیا خبر ہے؟ راشد ملک مل گیا؟ دوسری طرف سے خبر ملی جسے سن کر دراب کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ اس نے نازنین کو دیکھا جو لال ہوئی تھی۔ اچھا، دراب نے نازنین کی موجودگی کی وجہ سے اتنا ہی کہا۔ ہاں، وہ آج رات پیرس جانے والا تھا جب ہمارے بندے اسے تلاش کر لیا اور ہمارے گھر لے آیا۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ دراب نے فون رکھا اور نازنین کے ہونٹوں پر دوبارہ جھکا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ اپنے ہونٹ میں لیا تھا۔ نازنین کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ علیحدہ ہوا۔ اچھا نازو، میں آتا ہوں، کچھ کام ہے، تم اس روم سے باہر نہیں نکلو گی۔ دراب نے اس کے ہونٹوں کو سہلایا تھا۔ ہاں، نازنین نے تیز سانسوں سے کہا۔ پرامس۔ دراب نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔
پرامس گہری سانس لیتی۔ نازنین نے اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑا تھا، جس کے بعد دولاب نے اسے چھوڑا اور روم سے باہر نکل کر ٹارچر روم چلا گیا۔